رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اور کن باتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک ہے ضروریات دین، احکامات، عقیدہ، اخلاقیات، ان تمام باتوں پر ہم عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں، کس مقام پر آج ہم کھڑے ہیں، وقت کی ضرورت کیا ہے۔ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایک بھی، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی ایک بھی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ کنڈیشن بیان کی جا رہی ہے، فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، آگے کنڈیشن دیا، حتی اکون احب الیہ، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کنڈیشن بیان فرمائی کہ تم میں کوئی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ جب تک کہ اس کے نزدیک، کس کے؟ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہنا ہے، اس کے نزدیک، من والدہ، اب اس کے اوپر جتنی جائیں گے سب، باپ دادا جو بھی ہیں، وولدہ، اب اس کی اولادیں ہیں، والناس اجمعین، اور جن سے یہ محبت کرتا ہے جملہ تمام لوگوں سے، ان تمام کی محبتیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اس محبت کو کتنا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہونا چاہیے، وہ کنڈیشن بیان فرمائی جا رہی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ ان سب سے زیادہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، ان سب سے زیادہ جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، پیارا نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ پھر صحابہ کی بات ہی کیا کرنی ہے، وہ تو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، اب وہ کتنا پیار کرتے تھے، بے انتہا پیار کرتا ہوں، یعنی تمام لوگوں سے زیادہ، اولاد سے، آل سے، ماں باپ سے، ساری دنیا سے، ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا ہوں، مگر ایک بات اس میں آ گئی کہ اپنے جان سے پیار کرتا ہوں، یعنی کہ جان میری اس سے زیادہ پیاری ہوگی۔ تو آقا نے فرمایا تو پھر مراد کو نہیں پہنچے آج، اگر جان آپ کی پیاری ہے، مجھ سے پیاری اگر آپ کی جان ہے، تو پھر آپ وہاں تک نہیں پہنچے
تو فرماتے ہیں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں. کہا اب مکمل ہو گیا، یعنی جان سے زیادہ عزیز، مال سے زیادہ عزیز، آل و اولاد سے زیادہ عزیز، بیٹا بیٹی، لوگ واگ، سوسائٹی، پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر عزیز کوئی ذات ہے جس کو مانا جائے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیار انہی سے کیا جائے گا. اب اس پیار کے نتیجے میں، اس پیار کے ذریعے اگر بلال کوڑے کھا سکتے ہیں، بات سمجھنے کی کوشش کرنا، اگر حضرت بلال کو ننگی پیٹھ ریت پر لٹایا جا سکتا ہے، سینے پر پتھر رکھا جا سکتا ہے، عمار ابن یاسر کو چٹائی میں لپیٹ کر مرچی کی دھواں دی جا سکتی ہے، اور حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا جا سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے تمہارا یہ ذکر بھی ہونا چاہیے، یہ نعرہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر پیار کسی سے ہے تو اپنے آقا کریم سے پیار ہے ہمیں. اس لیے کہ ہم جب بھی کہیں گے کہ ہمیں سب سے پیارا اگر کوئی ہے تو ہمارا رسول ہے، چاہے اس کے لیے جیل ہو جائے ہمیں، چاہے اس کے لیے ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں، اس لیے کہ ہم نے مان لیا ہے کہ ہمارا نبی ہمارے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اس لیے جب بلال یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ انہی کے صدقے، انہی لوگوں کے راستے پر چل کر کے، اس لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ظالم آتا رہے گا جاتا رہے گا، فرعون آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، شداد آتا رہے گا جاتا رہے گا، نمرود آتا رہے گا جاتا رہے گا. فرعون کی فرعونیت کام نہیں کرتی ہے. موسیٰ اکیلے تھے، ابراہیم اکیلے سے، دوسرا کوئی ساتھ میں نہیں تھا، یہ اکیلے تھے. پوری دنیا اس کے ساتھ تھی، شداد کے پورے لوگ اس کے ساتھ تھے فرعون کے، مگر موسیٰ اکیلے تھے، ابراہیم اکیلے تھے. تو نہ کثرت پر بات ہوتی ہے، نہ قلت پر بات ہوتی ہے، بات ایمان پر ہوتی ہے، بات جذبہ ایمانی پر ہوتی ہے. اس لیے پوری وسعت کے ساتھ اور پیار سے کہا کرو کہ اگر ہمیں کسی سے پیار ہے جسے اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں تو وہ میرے سرکار ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہم کر سکتے ہیں. باقی تو سب سے کرتے ہیں، بیوی سے پیار ہے، بچے سے پیار ہے، ماں سے پیار ہے، باپ سے پیار ہے، سب سے پیار ہے. لیکن پہلی ترجیح یہ ہے کہ پیار ہمارا ہمیں اپنے نبی سے ہے، قرآن سے ہے، ایمان سے ہے، اسلام سے ہے. یہی تو ہمارا سب کچھ ہے. اگر یہی چلا گیا تو بچے گا کیا؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا الف لام میم، یہ اللہ اس کا رسول جانے، یہ تو اللہ اس کا رسول جانے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہے نا، کتاب سے مراد کون ہے؟ قرآن ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں، اس کلام میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آج شک کا دور ہے، آج شک کا دور ہے. بچے شک میں مبتلا اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو بار بار کہا جاتا ہے کہ علماء اہل سنت کی باتیں سنا کرو، ان کی تقریریں سنا کرو، تم بار بار یہاں وہاں مت دوڑو. تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم علماء اہل سنت کی باتیں بھی سنو، انہی کی تقریریں سنیں اور اسی پر عمل کرتے رہو اور اپنے اندر دیکھتے رہو. اس لیے کہ تمہارا کام نہیں ہے کمنٹس کر کے جواب دینا کسی کو. تمہیں تو ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں کر سکتے ہو، تم کیا کرو گے؟ عربی کے قواعد کیا ہیں تمہیں پتا نہیں ہے، کس جملے کے کتنے معنی ہوتے ہیں یہ بھی تم نہیں سمجھ سکتے ہو، تو تم کمنٹس کیا کرو گے؟ تو تم ان جگہوں پر جاؤ ہی مت جہاں جاہل جیسے لوگ بیٹھے ہوئے کچھ بھی بول رہے ہیں، کچھ بھی بیان کر رہے ہیں. اب تمہاں کے علماء سے اس پر سوال، تمہارا کام نہیں ہے. علماء کا کام ہے کہ دلیل سے جب زیادہ حد ہو جائے گی تو دلیل سے بات کریں گے. آپ کا کام نہیں ہے آپ دلیل سے کچھ کریں، آپ ان خبیثوں سے دور ہو جائیں، ہٹ جائیں. اور ایسے یوٹیوب پر بھی اگر اس ٹائپ کی چیزیں، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، اگر اس ٹائپ کی چیزیں ملتی ہیں تو اسے دور بھگا دو نا. کیوں دیکھنے کے لیے تیار ہو؟ کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم حل کر لو گے یہ مسئلہ. رافضی بیٹھ کر کے کوئی بات بولے گا تو حل کر لو گے، دوسرا غیر بیٹھ کے کوئی بات کرے گا آپ حل کر لیں گے. آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اس لیے کہ رب نے فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو
جو تم نہیں جانتے ہو، تو تم اہل سنت والجماعت کے علماء سے بات کرو، اپنے بارے میں بات کرو کہ ہمارے اندر روحانیت کیسے آئے گی، ہمارے اندر بہتری کیسے آئے گی، ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں کیسے نکلیں گی۔ دنیا کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، دلیل دینا وہ علماء کا کام ہے۔ جب انتہائی سرحد پار کر جاتا ہے تو علماء کھڑے ہو جاتے ہیں اور دلائل کے رو سے سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اب آپ اپنا ذہن خراب کرو گے بے مطلب کا، آپ کا ذہن خراب ہوگا، ایک کرائیے، دوسرا کرائیے، تیسرا کرائیے، چوتھا کرائیے، یار پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح، تو شک کی گنجائش اگر ہو گئی، شک لے آئے دل میں، تو پھر کہاں سے ایمان بچتا ہے؟ چلا ہی جائے گا۔ تو شک کی بنیاد ہی ختم کر دو۔ اس لیے عمارت کی مضبوطی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہے۔ عمارت کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی مضبوطی ہے اس میں، تو اس کی بنیاد دیکھی جائے گی، پوری عمارت نہیں دیکھی جاتی، پہلے بنیاد دیکھی جاتی، بنیاد کتنی مضبوط ہے، کتنا وزن یہ لے سکتی ہے، کتنا بار اس پر پڑے گا تو یہ سنبھال سکتے ہیں، تو بنیاد کو بہتر جانا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اس میں۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلے تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے غیب پر۔ جنت دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا۔ جہنم دیکھا ہے؟ مانتے ہیں نا؟ اللہ کو دیکھا ہے؟ مانتے ہیں نا؟ آپ نے جو چیزیں یہ ہیں آپ نے دیکھا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، مگر مانتے ہیں۔ کس کے کہنے پر مانتے ہیں؟ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مانتے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، یہ تمام باتیں ہم مان لیتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب پروردگار نے جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو اتارا کس پر؟ بما انزل، جو رب کی طرف سے اترا ہے، کس پر؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب فرماتا ہے کہ پیارے حبیب، ہم نے جو آپ پر اتارا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو ہم نے آپ پر اتارا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے والوں پر، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، یہ بھی کتابیں جو صحیفے ہیں وہ الگ سے، ان تمام پر ایمان رکھنا ہے۔ جو پہلے اترا اس پر بھی مسلمان تبھی ہوگا، جو پہلے اترا اس پر بھی ایمان، جو بعد میں آیا اس پر بھی ایمان۔ اس کے بعد تو کچھ آنا ہی نہیں ہے، اب قیامت ہی آنی ہے، نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ تو کوئی قرآن آنا، نہ تو کوئی کتاب آنی ہے، اب نبی ہی، اب صرف قیامت ہی کا آنا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جتنی جگہ میرے ان دو انگلیوں کے برابر میں ہے، بس میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، اب کچھ نہیں آئے گا، اب قیامت ہی آئے گی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین۔ کیا ہونا چاہیے؟ آخرت پر یقین کی یوم آخرت ہے۔ اب جب اتنی چیزوں سے جب آدمی گزر گیا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم، اب یہی لوگ ہدایت والے ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، یہی فلاح یافتہ لوگ ہیں۔ اب میں آسان کر کے سمجھا دوں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لانا،
ملائکہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر کا خالق و مالک رب ہے اس پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا. یہ اتنی چیزیں ہیں، دکھنے میں یہ سارے الگ الگ ہیں. بھئی اللہ پر ایمان لے آیا تو پھر کیا ضرورت ہے ملائکہ پر ایمان لانے کی؟ لایا نا اللہ پر ایمان. اب کوئی کہہ دے، کوئی شک پیدا کرے آپ کے ذہن میں، بھائی جب اللہ پر ایمان لے آیا میں تو پھر ملائکہ کیا بات ہے اس میں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بولنے میں الگ الگ ہیں مگر حکم میں ایک ہی ہے. بولنے میں بھلے الگ الگ ہیں، ملائکہ الگ ہیں، کتابیں الگ ہیں، رسول الگ ہیں، یوم آخرت کی بات الگ ہے، لیکن یہ ضروریات میں سے ہیں. یہ ضروریات میں سے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اب ماننے کا طریقہ یہ کہ نہیں اللہ کو میں مانتا ہوں مگر معاذ اللہ ایک نہیں مانتا، صاحب ایمان ہوگا. یعنی اس کنڈیشن میں اسے ماننا ہوگا جس طرح ماننا ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح سے اس کے یہ فرمودات ہیں تو جو اس کا فرمان ہے وہ بھی اسی طرح سے مانا جائے گا. اب بات میرے سمجھ میں آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ میرے بھی سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اتنی باتیں جو عرض کی اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ عقیدہ ہے، عقیدے کی درستگی. اب تک تو معاملہ کچھ اور چل رہا تھا، اب کچھ اور چل رہا ہے. جن چیزوں سے کسی کو تکلیف نہیں ہے اب اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے. بہرحال وجہ یہ ہے کہ غلطی تو ہماری ہی ہے. آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو ان کو تو بتا دیا گیا نا کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے. تو دشمنی کرتا رہے گا مگر پھر بھی ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر ہو گئے. ہماری شناخت مٹ گئی، اپنے آپ کو کھو دیا ہم نے. اب صرف شکوہ باقی رہ گیا ہے، اور شکوہ وہی کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. اس لیے کمزور ہیں ہم تو شکوہ ہی کر سکتے ہیں، دوسرا کیا کریں گے؟ اگر ہم مضبوط ہوتے ایمان میں تو شکوے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس لیے کہ رب کریم اسباب پیدا فرما دیتا ہے، راستے بنتے چلے جاتے ہیں. لیکن ہم سوسائٹی کے کہنے پر، لوگوں کے کہنے پر ہر کام، آپ دیکھیں نا، پڑوسی کا دشمن ہے، بھائی کا دشمن ہے، ایک دوسرے سے لگا ہوا ہے. مطلب کوئی کسی سے اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بہت نمازی ہے، مت پوچھیے، نماز پر نماز، سجدے پر سجدہ ہے، مگر اخلاق اتنا برا ہے. پھر بتائیے نا اس نے کون سا کام کر لیا؟ نمازی تو ہو گیا مگر بد اخلاق ہوا تو پھر کیا کام آئے گا اسے؟ نمازی ہوا مگر بد اخلاق ہے، سارا کچھ تو ہے اس کے پاس مگر بد اخلاق ہے. اگر بد اخلاق ہے تو سب کچھ لے گیا. وہ پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے مگر بد اخلاق ہونے کی وجہ، اس لیے کہ ضرورت ہے، یہ ضروریات میں سے ہے. اس کی بھی ضرورت ہے کہ نمازی بھی ہو، صاحب اخلاق بھی ہو، با اخلاق ہونا چاہیے اسے، اور دل اس کا صاف اور ستھرا ہونا چاہیے. مومن کا دل آئینہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو آئینے کی طرح ہی ہونا چاہیے. اور یہ کب ملے گا؟ جب نبی کے پیار میں اپنے دل کو آئینہ بنا لے گا تب ملے گا. پیار وہ جب اندر چلا جائے گا نا تو پھر اس کی تنہائی بھی الگ ہوگی. اس لیے کہ مسلمان دیکھے کہ میں تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو میرے حالات کیا ہوتے ہیں، میری سوچ کیا ہوتی ہے، میری فکر کیا ہوتی ہے. لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو میری فکر کیا رہتی ہے، باہر رہتا ہوں تو فکر کیا ہوتی ہے، گھر میں رہتا ہوں تو فکر کیا ہوتی ہے. اب باہر کیا بات ہے، اتنا اچھا اخلاق باہر ہے کہ مت پوچھئے. نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ بتا سکتے ہیں. حضرت گھر میں تشریف لے گئے تو اتنے بد اخلاق ہیں کہ اللہ کا قرآن فرمائے.
گھر میں اتنے بڑے بد اخلاق ہیں کہ پوچھنا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ باہر کا اخلاق کیا تھا؟ ریاکاری تھی۔ اس لیے اگر اخلاق نے گھر بنا لیا ہوتا آپ کے دل میں تو آپ باہر بھی با اخلاق ہوتے، اندر بھی با اخلاق ہوتے، اندر بھی ٹھیک ہوتے، باہر بھی ٹھیک ہوتے۔ اگر کمرے میں اکیلے بیٹھا ہے تو اس کی سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے؟ تب بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، یاد تازہ ہو رہی ہے، نبی کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے۔ بھئی کسی کو آپ مانیں گے تو جب تک اس کے تمام باتوں پر یقین نہیں رکھیں گے۔ درود تو سبھی پڑھتے ہیں نا، درود شریف تو سب پڑھتے ہیں، سارے درود شریف پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، اور کوئی لمحہ خالی نہیں ایک درود شریف میں پڑھا جائے۔ لیکن ایک ہوتا ہے صرف منہ چلانا، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اب اس کو سمجھا دیتا ہوں تھوڑا دوسرے زاویے سے۔ کسی ماں کا بیٹا دنیا سے اگر چلا گیا، انتقال ہو گیا، شاید یہ بات سمجھ میں آ جائے، کسی ماں کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو روئے گی نا؟ روئے گی کہ نہیں روئے گی؟ روئے گی، وہ بھی رو رہی ہے نا۔ دوسری عورتیں بھی جو آئی ہوں گی عزیز و اقارب میں سے، رشتہ دار میں سے، وہ بھی رو رہی ہوں گی، تو کیا دونوں کا رونا برابر ہوگا؟ ایک رسمن رو رہی ہیں، دیکھا دیکھی میں رو دیا انہوں نے، ایک حقیقتاً رو رہی ہے، دونوں میں فرق ہو گیا، اس لیے کہ بیٹا اس کا، اس لیے حقیقتاً رو رہی ہے، وہ ایک رسمن رو رہی ہے۔ اسی طرح پڑھتے سب ہیں، مگر ایک یہ ہے کہ وہ جب پڑھتا ہے تو ذہن کہاں ہوتا ہے؟ اس کا گنبد خضرا کی طرف ہوتا ہے، دماغ وہاں ہوتا ہے، لو وہاں لگی ہوتی ہے، آقا کی شان دیکھتا ہے کہ میرے آقا کی شان یہ ہے، میرے آقا کے تصرفات یہ ہیں، میرے آقا کے اختیارات یہ ہیں، میرے آقا کی شان یہ ہے۔ یہ تمام باتیں اس کے ذہن میں گونجتی رہتی ہیں اور بڑے محبت کے ساتھ سلام اور درود پڑھتا رہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو اس طرح لو لگا کر کے درود پڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کے درود کو جب وہ درود پڑھتے ہیں تو رب کریم میرے روح کو لوٹا دیتا ہے میرے جسم میں، اور میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ آپ بتائیے کہ کوئی لمحہ خالی ہوتا ہے؟ کوئی لمحہ خالی ہوتا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہمارے نبی کی توجہ ہمیشہ رب کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی متوجہ ہوتے اپنے رب کی طرف۔ جب امتی درود پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے پیارے حبیب توجہ ادھر کر لو، امتی درود پڑھ رہا ہے، جواب دے دے ان کا۔ تو چونکہ لوٹانے سے مراد یہ کہ توجہ اللہ ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، تو ہمارے نبی توجہ وہاں فرمائے ہوئے ہیں، اور جب امتی درود پڑھتا ہے تو حکم ہوتا ہے پیارے جواب دے دو، اس لیے کہ امتی درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور درود بھی کیا پڑھتا ہے؟ درود بھی کیا پڑھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آج میں سنجیدگی سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تو تم بھی نبی پر درود بھیجو، اور کیا بھیجو؟ وسلموا تسلیما، اور سلام۔ تو ہم درود کیا پڑھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ہم درود شریف پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی، امر کا صیغہ ہے صلی، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ہم سے کہہ رہا ہے، پہلی بار نہیں سن رہے ہیں، رب ہم سے کہہ رہا ہے نا تم بھی درود بھیجو، میرے نبی پر تم بھی سلام پڑھو۔ رب اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، تم درود بھی بھیجو، سلام بھی پڑھو۔ تو رب ہم سے کہہ رہا ہے تم پڑھو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج۔ بات سمجھ آئی میری؟ دوبارہ بولو، اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج۔ میں نے کہا اشرب، پیو، تو مطلب ہے تو پی۔ ادخل، میں نے کہا داخل ہو جا، تو مطلب یہی ہوگا نا کہ تو داخل ہو جا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ عربی تو سمجھ سکتے ہیں،
یہ عربی دا سمجھ سکتے ہیں. کبھی کبھی شیشے کا دروازہ لگا رہتا ہے کہیں, یہاں تو نہیں ہوگا لیکن حجاج اکرام جاتے ہوں گے تو وہ شیشے کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے ادفع, دھکا دو اس کو. یہ سب امر کا صیغہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں صلی, تو بھیج, علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پروردگار تو بھیج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو وہ ہم سے کہہ رہا ہے پروردگار ہمارا کہ تم بھیجو, ہم رب ہی سے کہہ رہے ہیں مولا تو بھیج. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہے تم بھیجو اور ہم رب سے کہیں نہیں تو بھیج. ہم کہتے ہیں اپنی عاجزی کی ناطے کہ مولا کریم تیرے نبی کی شان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, کوئی نہیں جان سکتا. جو ساتھ ساتھ رہنے والے تھے وہ بھی, ان سے بھی آقا نے فرمایا ابو بکر میری عظمت کو یا مجھے میرے رب سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ میں کیا ہوں. تو جب وہ نہیں سمجھ سکتے, ان کو نہیں سمجھ میں آیا کہ نبی کیا ہے, تو میرے جیسے لوگ آپ جیسے لوگ کیا سمجھ پائیں گے. تو کہتے ہیں ہم عاجزی پیش کرتے ہیں پروردگار ہم تو تیرے نبی کی شان سمجھتے ہی نہیں ہیں, پوری طرح ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اتنی شان ہے ہم کس چیز کو جانیں گے, کیا کر سکتے ہیں, ہم تو اس لائق ہی نہیں, مجبور ہیں. تو مولا ہماری زبان پہ تو کوئی ایسا جملہ ہی نہیں ہے کہ ہم بھیج سکیں کچھ, ہماری زبان پر ایسا کوئی جملہ ہی نہیں ملتا کہ ہم یہ کہہ سکیں. لہذا پروردگار تو ہی کرم فرما دے, ہماری طرف سے تو ہی بھیج دے, تو ہی رحمت فرما دے اپنے حبیب پر, تو ہی برکت فرما دے اپنے حبیب پر, تو ہی کرم فرماتا جا, ان کے مرتبے اور کو بلند فرماتا چلا جا. سمجھ گئے آپ نے کہ اللہم صلی علی محمد. رب ہم سے کہتا, ہم کہتے ہیں اللہ تو کر دے, یعنی ہم تو کر نہیں پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس نہ ویسی زبان ہے نہ اتنے جملے ہمارے پاس ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, مولا تو ہی کر دے. تو لہٰذا جب درود شریف محبت میں پڑھا جاتا ہے, ایک محبت کی بات بتاؤں آپ کو. آج کے حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ اگر انگلی جو ہے نا, کھانا کھاتا رہتا ہے نا آدمی, پھر بھی انگلی چلتی رہتی ہے. کھانا کھا رہا ہے, حالانکہ اللہ کی نعمت ہے نا, یہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن کھانا کھاتا رہتا ہے, انگلی چلتی رہتی ہے اس کی. اسے کھانے پر دھیان کم رہتا ہے, ادھر دھیان زیادہ رہتا ہے. اتنا پیار ہو گیا اس سے. اگر اتنا پیار اللہ اس کے رسول سے ہو جائے تو پھر بات ہی بن جاتی ہے, پھر بات ہی بن جاتی, پھر تو کچھ ہوتا نہیں. اس لیے ہم اپنی زندگی کو یہ دیکھیں کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کا کیا ہوتا ہے معاملہ, جب باہر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اندر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. باتوں سے ہمیں کس طرح سے کام لینا چاہیے, اخلاق ہمارا کیسا ہونا چاہیے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ہمارے نوجوانوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور تعلیم, آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیے قومیں تب آگے بڑھتی ہیں جب ان کے پاس کوئی لائے عمل ہوتا ہے. قومیں تب آگے بڑھتی ہیں. آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے, آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ جب لوگ دنیا کی طرف بھاگنے لگے تو علماء نے محنت کی کوشش کی کہ چلو یار اب یہ تو دنیا کی طرف اس قدر بھاگ رہے ہیں کہ پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ہم کیا کریں. کہا پھر دین بچے گا کیسے؟ تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے, اب مدرسے کو ٹھیک ٹھاک کرو ورنہ کام بن جائے گا, گڑبڑ ہو جائے گا, پھر دین ہی نکل جائے گا. تو کم از کم اتنا تو روک کر کے رکھا, اتنا روکا. اس کے لیے جانتے ہیں کیا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو؟ آپ کے دروازے پر, میرے دروازے پر, یہاں وہاں, یہ کون جاتا ہے؟ کون جاتا ہے؟ یہ کون جاتا ہے؟ آپ جاتے ہیں. عالم تھیلی لے کے دوڑتا رہتا ہے اور بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. 350 سال تقریباً ہو گئے ہیں, اس سے کم مت مان کے چلیے گا, کہ علماء نے جو ہے یہی کام کر کے اس دین کو بچایا ہوا ہے کہ تمہارے جنازے, تمہارے یہاں تیجا 40واں چاہے جو بھی ہوتا ہو, فاتحہ, اور جو کچھ بھی ہوتا ہو, آج میں اس میں سے پوچھ لوں کفن پھاڑ سکتے ہو تو کتنے نکل جائیں گے جو بتا سکتے ہیں کفن پھاڑا جا سکتا ہے, کیسے پھاڑا جائے گا, کتنا کپڑا مرد کو لگتا ہے, کتنا کپڑا عورتوں کو لگتا ہے, اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں, بغیر عالم کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ اندازہ لگائیے نا, دین کو آپ نے کہاں تک پہنچا دیا. لیکن یہی ہے جو بیچارے جھولا لے کر کے دوڑتے رہتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے دین کا کام چلتا رہے, بچا رہے. کیا آپ کے لیے اللہ آپ کا نہیں ہے, رسول آپ کے نہیں ہے, دین آپ کا نہیں ہے؟
دین کے قوانین آپ کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ساری چیزیں آپ کے لیے نہیں بنی ہے۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر رہی ہوتی، ممبری کسی کو دے دو یار، 2 4 10 ممبر بنا دو، اگر 20 ممبر بنا دو کہ یار اگر کم سے کم 50,000 روپیہ خرچہ کر دیتا ہے وہ، لیکن 20 ممبر بنا دو اگر، بھائی 500 روپیہ آپ یہاں ڈال دیجئے گا 20 آدمی مل کر کے، تو 10,000 روپیہ ہو جائے گا مہینے میں، تو اس سے کوئی دینی کام ہو جائے گا، کوئی ایسا کام ہو جائے گا، تو اندھوں میں کنواں راضا ہو جاتا ہے، پھر سب ایک دوسرے سے حساب لینے لگتے ہیں، پھر کرے گا کون یہ کام؟ تو تمہاری تو سوچ ہی گندی ہے، غلط سوچ ہے تمہاری، تو کام کون کرے گا یہ سب؟ اگر اچھی سوچ ہوتی تو یونیورسٹیز تمہارے پاس ہوتی، کالجز تمہارے ہوتے، سوچ تمہاری گندی ہوئی، حسدی ہو گئے تم، اس لیے نہ کوئی یونیورسٹی تمہارے پاس رہ گئی، نہ کوئی کالج ایسا رہ گیا تمہارے پاس، تم غیروں کے محتاج کل بھی تھے آج بھی۔ لیکن یہ 400 سال تقریباً مان کے چلو، ورنہ ہزاروں سال تک بحمدہ تعالی سب کچھ ہمارا ہی تھا، ہم ہی پڑھاتے بھی تھے، ہم ہی لکھاتے بھی تھے، ہم ہی تعلیم و تربیت بھی کرتے تھے، سارا کچھ، لیکن جب لوگ اس ٹائپ کے آ گئے تو اب حالات بدل گئے۔ اس لیے ایک بات عرض کروں گا کہ آپ بہرحال علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیں، علماء اہل سنت کی باتیں سنیں اور اسی پر کام کرتے رہیں، نہ کسی جہلمی کے پاس جائیں، نہ کسی، اب دیکھیں نا کچھ لوگوں نے سن کر کے یہاں ہاتھ باندھنا شروع کر دیا، ایسا وہی نہیں، بڑے بڑے اس کے عالم جس کا سن کر کے اس نے ایسا کیا ہوگا وہ ایسے باندھ رہا ہے، اس کے بڑے بڑے عالم کی بات کر رہا ہوں، اس کو ثابت کر دے تو میں جانوں، یہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے، اس طرح باندھ رہا ہے، وہ دیکھ نہیں رہا کہ ایک عالم ایسے باندھ رہا ہے، جاہل آدمی پھر بھی ایسے باندھ رہا ہے، کس سے سنا اس نے؟ اسی طرح ان کی باتیں سنتا رہا، کسی پر آ گیا، شک کر گیا، جب شک کر گیا تو ظاہر سی بات ہے کل ایمان بھی بیچ دے گا، ایمان بھی جائے گا اس کا، اس لیے جب شک کی ہے تو شک میں یہ کام کیا تو شک میں ایمان بھی برباد کرے گا، اس لیے علماء اہل سنت کی باتیں سنو، اور یہ کوئی یتیم نہیں ہے ہمارا مذہب، اور نہ مسلک یتیم ہے، نہ مذہب یتیم ہے، اس لیے ہمارے پاس دلائل موجود ہے تمام چیزوں کے بحمدہ تعالیٰ، اور ہم ایک چیزوں کے 100 دلائل دے سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آؤ تو ہمارے پاس یار، تم باندھ کے کھڑے ہو گئے، تم کچھ بھی کر کے کھڑے ہو گئے، اس کا کوئی میننگ نہیں، ادب ہی سے انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، اس لیے جانوروں میں ہمارے میں کیا فرق ہوگا جب بے ادبی ہی کا میٹر رہے گا ہمارے ساتھ، تو لہٰذا ان باتوں کا خیال کریں، تو ثواب عطا فرمائے گا، یہ صدقہ جاریہ میں سے ہے، دعا فرمائے پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہماری پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو بیمار میں شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، جو قرض دار ان کو بار قرض سے تبدوش فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، مولا کریم جو بے اولاد ان نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بے روزگار میں روزگار مہیا فرما، الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، پرچم اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مولا کہ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما، پروردگار ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما، مولا کریم اس سے بولنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو تو تساہل ہو، مولا اسے معاف فرما، فصلی اللہ تعالی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔